اسلام کی جو شکل ہے وہ برِ صغیر میں بہت ڈفرینٹ کیوں ہے؟ کچھ چیزوں کا تعلق اس خطے کی زمین اور اس خطے میں موجود مختلف روایت جو کہ اسلام سے براہ راست ٹکراتی نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس پرسپیکٹو میں ایک فرق نظر آتا ہے۔ ایک عام بچے کا سوال یا عام بندے کا سوال ہوگا پھر اسلام کا اصل جو ہے وہ ابھی پھر کدھر ہے؟ جب وہ چاول پک جاتے ہیں نا تو اوپر سے کھا جاتے ہیں تو نیچے وہ گھروڑی، ہم اس کو سرائکی میں گھروڑی کہتے ہیں۔ اصل میں ہمیں اسلام کی گھروڑی ملی ہے۔ ذرا جملہ تھوڑا سا سخت سا ہے، میں بول رہا ہوں کہ برِ صغیر میں صوفیاء نے اسلام پھیلایا، تو کسی نے اس کے جواب میں کہا کہ جیسا اسلام یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو اس سے لگتا یہی ہے کہ صوفیاء نے پھیلایا ہے۔ سیکشول ہیلتھ کو اگر ہم لیٹ سے لیتے ہیں، اب جو اس طرح کے ٹاپکس ہیں اسلام اوور آل اس کے اوپر کیا بات کرتا ہے؟ کہیں پہ جائز اور حرام کی بات نہیں آتی ہے، بات آتی ہے کہ کس عمر میں کیا سکھانا چاہیے۔ 8-9 سال کی عمر میں وہ چیزیں نہیں سکھانی چاہیے جو 16-17 سال کی عمر کے بچوں کو سکھانی چاہیے۔ جو اس طرح کے ٹاپکس ہیں ان کو اور کس طرح مین اسٹریم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ہم مذہبی لوگ ہیں نا، قرآن مجید نے میاں بیوی کے تعلق کو بیان کیا ہے، قرآن مجید نے عورت کے ایام مخصوصہ جو مینسز کے دن ہوتے ہیں قرآن مجید نے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے نمبر پر اسلام کی تعلیمات، فقہا کے جو اجتہادات ہیں وہ اتنے سفیشینٹ ہے جنسی مسائل اور جنسی تعلیم کے لیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک انسان بہت پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے بٹ وہ ایک اچھا انسان ہے تو یہ پاسبل ہے؟ بالکل اچھا انسان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کی رہنمائی کا ایک اور جو ذریعہ دیا ہے وہ ہمارے صاحب راغب نعیم صاحب، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ۔ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ینگسٹرز میرے خیال سے ڈیجیٹل میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آپ دونوں کو بلائیں اور تھوڑا سا ذرا عام فہم زبان میں، عام فہم بھی مشکل لفظ ہے بٹ عام فہم زبان میں گفتگو ہم تھوڑی سی کریں۔ بیفور وی گو انٹو ڈیٹیل میں، اگر میں آپ سے ویری بیسک اگر پوچھوں کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف اسلام آپ لوگوں کی نظر میں، ایک عام بچہ اگر یہ آپ سے سوال کرے 10-15 سال کا، کہ بیکاز اتنا کمپلیکس ہم نے میرے خیال سے اس کو بنا دیا ہے، ویسٹرن ورلڈ کا اسلام تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، آپ بھی وہاں رہے ہیں، آپ کو بھی موقع ملتا ہے جانے کا، برِ صغیر میں ہم بالکل کچھ اور دیکھتے ہیں، مڈل ایسٹ میں ہم بالکل کچھ اور دیکھتے ہیں۔ سو بڑی سادہ لفظوں میں اگر آپ ایکسپلین کریں کہ واٹ از اسلام یا واٹ از دا ڈیفینیشن آف اسلام، تو آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ میرے نزدیک اسلام اللہ کا بھیجا ہوا آخری ضابطہ حیات ہے جو اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ یہ انسانی زندگی کے ان بنیادی امور کو احاطہ کرتا ہے جس کا تعلق اس امر سے بہت گہرا ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح اپنے رب کو خوش کر سکے، جس کمیونٹی اور معاشرے میں وہ رہتا ہے وہ اس معاشرے کے لیے بہت یوزفل، مفید قسم کا شہری بن کے وہ ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ تو بنیادی طور پہ جو دین ہے یہ آسانی کا دوسرا نام ہے، تو ہم تو اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس میں نا آسانیاں ہیں، آسانی کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی، سہولت اور فلاح اور ترقی، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ آپ کے لیے کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ دیکھیے اسلام کی ڈیفینیشن مختلف تو نہیں ہو سکتی جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہے، یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسنس تو یہی رہے گا جو ڈاکٹر صاحب نے کہا، ممکن ہے کہ الفاظ مختلف ہو جائیں، وہ یہی ہے کہ اسلام کا مطلب تو ہے جھکنا، سبمیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اور اب وہ اسلام کس صورت میں ہمارے پاس آیا وہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک سنت ہے، یہ دو، ان کا نام دین ہے۔ اب اگر ہم تھوڑا سا اس کو مزید اگر پھیلاتے ہیں بات کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقائد کی اصلاح، عقائد کے بارے میں، اور عبادات اور اخلاقیات، یا اس کو آپ معاملات کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، یہ 3-4 چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی دین کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ 3-4 یعنی عقائد ہیں، عبادات ہیں اور اخلاقیات، ان کے بارے میں جو رہنمائی ہمیں خدا دیتا ہے
قرآن کے ذریعے سے اور سنت کے ذریعے سے، اسی کو ہم دین کہتے ہیں۔ جو اخلاقیات آپ نے کہا، اس کا ظاہر ہے سوسائٹی سے تعلق ہے، باقی تو آپ کی حقوق اللہ والی سائٹ کے اوپر وہ زیادہ کنیکشن ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک انسان دین کے نہیں قریب تو اخلاقیات میں اگر وہ بہت اچھا ہے، یا وہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ لیٹس سے بہت پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے، دین کے بہت ڈیٹیل میں وہ نہیں جاتا، بٹ وہ ایک اچھا انسان ہے، تو یہ پاسبل ہے؟ بالکل اچھا انسان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کی رہنمائی کا ایک اور جو ذریعہ دیا ہے وہ عقل بھی ہے، انٹلیکٹ، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے انسانی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں پیرلل دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ایک فکر و فلسفہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وحی ہے، یعنی پیغمبر بھی آتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو اسی دور میں ارسطو، افلاطون، سقراط، یہ بڑے بڑے جو ذہن ہیں، دماغ ہیں، یہ بھی دنیا میں آئے، انہوں نے بھی لوگوں کو عقل کے ذریعے سے رہنمائی دی اور ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کی ہدایات اور رہنمائی انہوں نے مہیا کی ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے جو عقل کی دولت انسان کو دی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے انسان کے لیے، لیکن ایک مسئلہ پھر یہ آ جاتا ہے کہ چونکہ عقل کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے، اگر عقل ہی کافی ہوتی انسان کے لیے کہ اس کی اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے، تو پھر وحی کی ضرورت نہیں تھی۔ تو وحی کو نازل اس لیے کیا گیا کہ اس کے آئینہ میں اور اس کو میزان بنا کر، وحی کو ترازو بنا کر انسان اپنی عقل کو تولے کے آیا کہ میں کہاں پہ درست ہوں اور کہاں پہ میں غلط ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اچھے معاشرے نہیں قائم ہو سکتے مذہب کے بغیر یا دین کے بغیر، اچھے معاشرے قائم ہوتے ہیں، لیکن دین کا جو تصور ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں جو فلا لیس ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں غلطی نہیں ہے، اس میں خطا نہیں ہے، اگر انسان اس پر عمل کرتا ہے تو صدیوں کا سفر اس کا سمٹ جاتا ہے۔ یعنی آپ اس کی مثال یوں لے سکتے ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر مغرب کی تاریخ کو آپ پڑھیں تو عقل کی روشنی میں ہی انہوں نے سفر کیا، اب وہ سفر آگے چلتا گیا تو انہوں نے کہیں پر ٹھوکر کھائی، صدی کے بعد، 2 صدی کے بعد، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم اس طرح کریں۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج جہاں پہ یورپ کھڑا ہوا ہے، جن سے جنسی مسائل ہیں اور دیگر اس طرح کے جو خاندانی مسائل ہیں، فیملی سسٹم ہے، ممکن ہے کہ 100 سال کے بعد یورپ اس سے رجوع کرے کہ جو ہم نے گزشتہ وقت گزارا تو وہ صحیح سمت پر ہمارا نہیں تھا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو وہی آپ کو اللہ کا دین وہ آپ کو پہلے ہی وہ تعلیمات دیتا ہے کہ جو ممکن ہے کہ ایک وقت میں آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکیں یا آپ کے لیے اجنبی ہوں، لیکن وہ احکام اور وہ دین کا تصور وہ آپ کی اس طرح مدد کرتا ہے کہ وہ جو صدیوں کا سفر انسان کا لگتا ہے، انسانیت کا، وہ سمٹ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اگر آپ جب ویسٹ میں جاتے ہیں یا آپ مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں اور پھر آپ بر صغیر میں آتے ہیں، تو تینوں جگہوں پہ آپ کو جو ایک اسلام کا پرسپیکٹیو ہے وہ بہت ڈفرینٹ آپ کو ملتا ہے۔ ایز این ایگزامپل، آپ ویسٹ میں جائیں تو اسکالرز ہیں، شیخ نعمان ہیں، حمزہ یوسف ہیں، مفتی مائنک ہیں، اور بہت سے اس طرح کے، ذاکر نائک صاحب ہیں، سوٹ بھی انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، وہ جینز میں بھی پھر رہے ہیں، وہ اپنے اسلامی بھی انہوں نے لباس چل رہا ہے۔ ویسٹ میں ہم جاتے ہیں، ان کا تو کلچرل ظاہر ہے، وہ جبے میں جا رہے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ شلوار قمیض کا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ بھی ظاہر کلچرل تھوڑا سا آئی فیل لائک زیادہ ہے، بٹ بنیادی طور پر اسلام کی جو تھوڑا سا ایک شکل ہے وہ بر صغیر میں بہت ڈفرینٹ کی ہوا ہے۔ شکل سے مراد صرف کپڑے یا وہ نہیں، بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں، بے شک وہ آپ سوسائٹی کے اندر اس کا امپلیمنٹیشن دیکھ لیں یا لوگوں کے رویے دیکھ لیں، تو اس کی بنیادی کیا آپ کو وجہ لگتی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ایون ہے بھی یا نہیں؟ آپ کے اس ایک سوال کے اندر کئی سوالات بنا ہیں۔ ایک طرف لباس کی بات ہے، دوسری طرف رہن سہن کی بات ہے، اور پھر اس تناظر کی بات ہے جس میں ہم مذہب کو دیکھتے ہیں اور مذہب کو تولتے ہیں۔ ویسٹ ترقی یافتہ ہے اور جو بود و باش کے مراحل ہیں وہ اپنے عروج تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا، اسلام کبھی بھی بود و باش کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے اور لباس کے حوالے سے کوئی پرٹیکولر ایجوکیشن نہیں دیتا ہے ہمیں۔
ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے کہ جی آپ نے اس طرح کا لباس لازمی، یعنی لباس کی یہ والی قسم پہننی ہے. اب دیکھیے خطہ عرب میں توپ کا استعمال کرتے ہیں. توپ اس لمبے کرتے کو کہتے ہیں کہ جو کہ پورے وجود کو ڈھانپ لیتا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہم جانتے ہیں کہ خطہ عرب ریتیلا علاقہ ہے، سینڈی ایریا ہے سارا کا سارا، اور وہاں پہ گرد و غبار بہت زیادہ ہے. تو جسم کو بچانے کے لیے، پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے وہ لباس. بر صغیر پاک و ہند میں تہمت کی ایک روایت ہے. اگرچہ شہر بڑے ہونے کی وجہ سے یہ روایت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن آج بھی دیہاتوں کے اندر، اور نہ صرف ہم پاکستان کی بات کریں، انڈیا کی بات آپ کر لیں، آپ بنگلہ دیش کی بات کر لیں، آپ آگے تک چلے جائیں، ایون آپ تھائی لینڈ ملیشیا تک چلے جائیں، تو تہمت کی ایک روایت ہے. تو وہ روایت جو ہے وہ علماء کے اندر بھی ہے اور عام لوگوں کے اندر بھی وہ روایت ہے. تو اسلام تو کبھی بھی لباس کے کسی خاص نوع یا قسم کے حوالے سے بات نہیں کرتا ہے. اسلام تو بنیادی طور پہ اصول دیتا ہے کہ آپ کا لباس اس کریکٹرسٹک یا اس لیول پہ ہونا چاہیے جو کہ آپ کے ان جسم کے ان حصوں کو چھپانے میں اہم کردار ادا کرے جن کو چھپانے کا حکم قرآن اور حدیث کے اندر آیا ہے. اور جن کے چھپانے کا حکم نہیں بھی آیا تو اگر آپ وہ نہیں بھی ڈھانپتے ہیں تو حرج کوئی نہیں ہے. ہم کھانے پینے کی اگر بات کرتے ہیں، روایت کی بات کرتے ہیں، تو کھانوں میں حلال اور حرام بہت واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے. اب حلال کو جس طریقے سے مرضی پکا کے کھا لیں آپ، اور حرام کو جتنے اچھے طریقے سے بھی پکا کے کھا لیں گے وہ حرام تو حرام ہی رہنا ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں پرسپیکٹیو کی طرف. ظاہر بات ہے ویسٹ پچھلے 300 سال میں رینیسنس کے بعد اپنے فکری اور اپنی علمی عروج کے اوپر موجود ہے. اب تو پوسٹ ماڈرنزم کا دور چل رہا ہے. تو وہاں پر رہنے والے مسلمان اسکالرز، انہیں بھی اپنی سوچ کو اسی انداز پہ رکھنا پڑے گا جس طرح وہاں کے معاشرے کی سوچ ہے، اور اسی پرسپیکٹیو کے اندر انہیں بات کرنی پڑے گی. آپ اس پرسپیکٹیو کی بات مشرق وسطیٰ میں کریں گے، آگے مڈل ایسٹ میں کریں گے تو وہ اس طریقے سے قبول نہیں کی جائے گی. اچھا، مڈل ایسٹ کے پرسپیکٹیو کو آپ بر صغیر پاک و ہند میں لے کر آئیں گے تو یہاں پہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور بر صغیر پاک و ہند کا پرسپیکٹیو کو آپ لے کر جائیں گے تھائی لینڈ ملیشیا کے اندر تو وہاں پہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو خطے ہیں مختلف، ان خطوں میں کچھ چیزوں کا تعلق اس خطے کی زمین اور اس خطے میں موجود مختلف روایت جو کہ اسلام سے براہ راست ٹکراتی نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس پرسپیکٹیو میں ایک فرق نظر آتا ہے. ہم اشیاء کوچک جسے ہم سینٹرل ایشیا کہتے ہیں، ہم وہاں پہ چلے جائیں، وہاں پہ اسلام کا پرسپیکٹیو اور طرح کا ہے، اور وہ پرسپیکٹیو وہ جو بر صغیر پاک و ہند کا یا مڈل ایسٹ کا ان سے بالکل ہمیں جدا نظر آتا ہے. حالانکہ اگر فقہی اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو بر صغیر پاک و ہند کا، ایران، یہ افغانستان کا اور سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں جو کہ روس سے نو مسلم آزاد ریاستیں ہیں، یہ تمام کے تمام اپنی فقہ یا اپنے ٹریڈیشن کے اعتبار سے ایک ہی ٹریڈیشن سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پرسپیکٹیو کے اندر ہمیں ایک بہت ڈفرینس نظر آتا ہے. تو اس کا تعلق میں سمجھتا ہوں اس لوکل ٹریڈیشن کے ساتھ ہے جہاں پہ وہ اسلام پنپ رہا ہے، جہاں پہ اسلام گرو کر رہا ہے. اور جہاں کہیں پر بھی اسلام باہر سے داخل ہو کے وہاں پہ عروج پایا ہے تو جو لوکل روایات ماضی بعید کی رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ چینج ہوئی ہیں. اس کا اثر رہا ہے اسلام کے اوپر. بنیادی طور پہ تو اسلام مڈل ایسٹ کے اندر آیا ہے نا، تو وہیں سے پھر آگے فلورش ہوا ہے. تو وہ پھر جہاں جہاں بھی ہوا ہے وہاں پہ پھر مقامی روایت ہے، پھر اسلام کی جو اولین پریچ کرنے والے لوگ تھے، پریچر تھے، ان کا ٹریڈیشن ہے، ان کی اپنی روایت ہے. پھر روایتیں جب دو روایتیں باہم
امتزاج پکڑتی ہیں تو پھر ایک نئی تیسری روایت کا جنم ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی کارفرما ہیں اس پرسپیکٹیو کے اعتبار سے دیکھا جائے. لیکن دیکھیں ایک چیز بڑی کامن ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو اسلام میں عبادت کا تصور ہے، آپ کسی بھی مسلک کو لے لیجئے، وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، وہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھے گا، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز. وہ ہمیشہ رمضان کے مہینے میں ہی روزے رکھے گا فرض. اس نے حج کرنا ہے تو وہ ہمیشہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی حج کرنے کے لیے جائے گا. اس نے قربانی کرنی ہے تو 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنی ہے. جبکہ ہم دنیا میں باقی اقوام کو بھی دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو غیر الہامی مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان میں بتوں کے پوجنے والے مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک کا بت پوجنے کا انداز اور طرح کا ہے. اپنے لیے خدا کا تصور رکھنا وہ اور طرح کا انداز رکھتے ہیں وہ. تو یہ چیز ایک بڑی اہم ہے. لیکن مسلمان وہ جہاں کہیں پر بھی ہوگا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اس کے عقیدے اور اس کی عبادات کے ساتھ ہے، وہ آپ کو سیم ملے گا، اس کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آئے گا آپ کو. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مشرق وسطیٰ سے اسلام شروع ہوا، تو پھر اگلا اگین ایک عام بچے کا سوال یا عام بندے کا سوال ہوگا، پھر اسلام کا اصل جو ہے وہ ابھی پھر کدھر ہے؟ وہ پھر مشرق وسطیٰ میں جو فالو ہوتی ہیں چیزیں وہ ادھر ہے، بیکاز وہاں سے چیز شروع ہوئی. وہ ویسٹ والا ہے، وہ بر صغیر والا ہے، بیکاز ایک بھی نہیں ہے سارا. تو ہر جگہ پہ یہاں بھی جیسے سلفیز ہیں وہاں بھی ہیں، یہاں بھی جیسے سنی ہیں، تو آپ کو لوگ تو ہر جگہ پہ ہر طرح کے ہیں. تو جو اسلام کا آج کے دور کا اصل ہے وہ کدھر ہے پھر، یا ہر جگہ پہ ہی ہے تھوڑا تھوڑا؟ دیکھیے ہمارے وہ سرائکی میں جب وہ چاول پک جاتے ہیں نا تو اوپر سے کھا جاتے ہیں تو نیچے وہ گھروڑی، ہم اس کو سرائکی میں گھروڑی کہتے ہیں. اصل میں ہمیں اسلام کی گھروڑی ملی ہے، یعنی بر صغیر کو. جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اگر ہم ہسٹری کو بیک پہ جائیں گے نا، دیکھیں گے تو کسی نے کہا کہ یہاں پر ذرا جملہ تھوڑا سا سخت سا ہے، میں بول رہا ہوں کہ بر صغیر میں صوفیاء نے اسلام پھیلایا. تو کسی نے اس کے جواب میں کہا کہ جیسا اسلام یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو اس سے لگتا یہی ہے کہ صوفیاء نے پھیلایا ہے. تو بر صغیر کی پوری اپنی ایک نفسیات ہے، اس کی پوری ہسٹری اور تاریخ ہے. ایک تو اس کو ہم ضرور مد نظر رکھیں. علماء کرام رد عمل میں مبتلا ہوئے. آپ اس کو شناختی بحران آپ کو کہہ لیجئے، اس کو آئیڈینٹی کرائسس کہہ لیجئے، اس میں ہم مبتلا ہیں اور تھے. اس کا جو علاج ہماری طرف سے ڈھونڈا گیا نا، وہ یہ ڈھونڈا گیا کہ اسلام تو جو ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ سب کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں اس اپنے ورثہ کو محفوظ کرنے کے لیے یا اپنی قوم کو، نسل کو اثرات سے بچانے کے لیے، ایک تو ہندوانہ معاشرے کے اثرات، یعنی سر سید نے جیسے محسوس کیا جب معاملات طے ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ بھئی ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں مسلمانوں کے لیے. پھر آنے والوں نے بھی یہ مسئلہ، پھر اوپر سے انگریز آ گیا، یہ بھی ایک ہمارے لیے. اب اس کا جو رد عمل پیدا ہوا نا، وہ یہ ہوا کہ ہم نے اسلام کو اور غیر اسلام کو ہم نے کیٹاگوریکلی ہم نے اس کا فرق کر کے نہیں بتایا. وجہ کیا بیک آف مائنڈ میں ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے صرف اسلام کی بات اگر کی اور اسلام کے ساتھ اپنی صدیوں کی تاریخ، فقہ، ریسرچ اپنی اور پورے جو ہمارے مکاتب ہیں، اگر ان کو بھی ساتھ لے کر اور پھر ان کی تشریحات کو بھی ساتھ نہ رکھا ہم نے، تو ہماری قوم صرف اسلام کی بنیاد پر کہیں پر دور نہ ہو جائے. یہ سب سے ایک بڑا مسئلہ بر صغیر میں علماء نے اس کو سمجھا اور اس کو اس طرح حل کیا. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے، میں زیادہ سینسٹیو مسائل کی طرف نہیں جاتا. آپ نے بات کی بود و باش کی، لباس کی. ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کتنی ابحاث اور کتنے مناظرے اس پر ہوتے ہیں. یعنی دستار پہنیے، آپ اس کے بغیر نماز نہیں پڑھا سکتے. عالم اگر دستار نہیں پہنتا تو اس پر کتنے اعتراضات ہوتے ہیں. داڑھی
کتنی ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کو جس انداز سے ہمارے ہاں بیان کیا گیا. اچھا، اور بہت کچھ ایسا ہے کہ جو آپ کے کلچر سے، آپ کی ثقافت سے، لباس کا تعلق ہے، آپ کے دستار کا ہے، آپ کی داڑھی کا ہے، آپ کے کھانے پینے کا ہے، ٹیبل پہ بیٹھنا ہے، نیچے زمین پر دسترخوان بچھانا ہے، خواتین کا آپ کے پاس آنا جانا ہے. ہماری کتابوں میں جو لکھا گیا وہ اتنا سخت لکھا گیا کہ عورت کو نہ لکھنا سکھاؤ نہ پڑھنا سکھاؤ. یہ ہماری 100 سال پہلے کی کتابوں میں موجود ہے. آپ بہشتی زیور اٹھا کر دیکھ لیجئے، پھر اور جو کتابیں مسالک کے وہ اٹھا کر دیکھ لو. بڑے جید علماء نے یہ چیزیں لکھی ہیں. کیوں انہوں نے یہ سمجھا، یہ خیال کیا کہ اگر ہم اپنی قوم کو ان چیزوں کا پابند نہیں کریں گے نا تو یہ پھر اپنی شناخت بھول بیٹھیں گے. کون سی شناخت؟ اسلام کی، یعنی مذہب کی جو شناخت لباس کے ساتھ، یہ کہ یہ عالم ہے، یہ مذہبی آدمی ہے. اگر اس شناخت کو ہم علیحدہ کر دیں گے تو صرف اسلام کی اگر صرف بات ہوگی، قرآن کی یا سنت کی بات ہوگی تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. یورپ مغرب اس کرائسس سے، اس بحران سے نہیں گزرا. آپ بات کریں نا کہ وہاں پر پینٹ پہن لیتے ہیں، شرٹ پہن لی اور 3 پیس سوٹ پہن کے نماز بھی پڑھا رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لوگ کوئی اعتراض نہیں کرتے. ہمارا اصل میں مسئلہ بر صغیر کا یہ ہوا. اور جتنی بھی سینسٹیو مسائل ہیں، حساس مسائل ہیں، سب کو آپ اسی اینگل میں دیکھیے. میں یعنی نام لے کر نہیں، آپ سمجھ جائیں گے سب کہ وہ ساری سینسٹیوٹی کس بنیاد پر قائم ہوئی. اسی بنیاد پر کہ اسلام کے ساتھ کسی طرح لوگوں کو جوڑا جائے، اور یہ جو ہم پر حملے ہو رہے ہیں تہذیب کے، کلچر کے، مغرب کے اور باہر کے، ان سے اپنی قوم کو کس طریقے سے ہم بچائیں. یہاں سے سب سے بڑا اب اگلی بات یہ ہے، یہی ہمارے لیے مشکل بن گئی. اب دنیا نے جس جدیدیت میں قدم رکھا ہے، ماڈرنزم میں دنیا داخل ہوئی، جدید مسائل میں آئی، جو یورپ سے پیدا ہوئے مسائل، اب ان مسائل کو نمٹنے کے لیے اب ہمیں ضرورت ہے کہ صرف ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان یہ ہم بنائیں. اب آپ کو اپنی پہچان کو جو آپ نے مسلک کی بنیاد پر پیدا کی، یا اپنے بزرگوں کی اجتہادات کی بنیاد پر پیدا کی، یا ان کے مسائل کی بنیاد پر پیدا کی، اب وہ سارا کچھ آپ کو چھوڑنا ہوگا. آپ کو لوگوں کو اب سمپل سادہ اسلام بتانا ہوگا. اب یہ سب سے بڑی مشکل ہے. اب ہم اس بحران کا شکار ہیں کہ اگر ہم اپنی فکر کو اور اس انداز گفتگو کو جو پہلے اختیار کیا جاتا کرتے ہیں، آج کی نوجوان نسل ہنستی ہے. جب واپس زیرو پہ آ رہے ہیں پھر تو واپس اسی پر. اب ہمارے ہاں جو اجتہاد کی یا جدت کی بات کرتے ہیں ان کو اس لیے رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ اسلاف کے راستے سے ہٹ گئے ہیں. اب وہ مجدد نہیں رہتے، وہ متجدد ہو جاتے ہیں. یعنی وہ بھی ایک الزام کا انداز اور ایک انسلٹ کا انداز کے متجدد ان کو کہا جاتا ہے. یہ سب سے بڑی مشکل ہے بر صغیر کی اس وقت. لیکن اس میں میرا پھر کوشچن یہ ہوگا نا کہ اگر لیٹس سے کچھ کتابوں میں اگر یہ لکھا ہوا تھا، یا ابھی بھی بہت سے اسکالرز، ایون افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ ہے، یہ وہاں خواتین کے مسائل پہ بہت بات ہو رہی ہے کہ کام کرنے دینا ہے، نہیں کرنے دینا، یہ ساری چیزیں. اور جنرلی پاکستان میں بھی ہم ڈیجیٹل لینڈسکیپ پہ جو اسکالرز، بے شک وہ شیعہ اسکالرز ہوں، دیوبندی ہوں، سنی ہوں، ڈیجیٹل پہ جو ذرا یوٹیوب پہ ینگ لوگوں میں زیادہ ہیں، یا جنرلی مساجد میں بھی، تو ہم لوگوں کا بہت زیادہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں ایک فقہی گفتگو تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. لیکن لیٹس سے خواتین کی اگزامپل ہم لیں تو حضرت خدیجہ کا جو رول ہے ایز این انٹرپرینیور، وہ کوئی بھی بات نہیں کرتا اس کے اوپر. ایٹ لیسٹ مجھے تو اردو میں کوئی کتاب بھی، شاید آپ لوگوں کو تو ایم شیور بہت زیادہ ہوگا، میں نے ایٹ لیسٹ میری نظر سے کوئی کتاب بھی ابھی تک نہیں گزری جو صرف وومن انٹرپرینیورشپ اور اس کا اسلامی کانٹیکس کے اندر وہ بیان کی ہو. باہر امیزون پہ میں نے ایک دفعہ ریسرچ کی، وہاں ایک آدھی کتاب تھی، وہاں بھی زیادہ ایک ہونا کہ آپ کے پاس بہت زیادہ اس پہ لکھا ہوا ہے. تو اس کی بنیادی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اور گفتگو تو بہت زیادہ کر رہے ہیں، بٹ جو ایک سوسائٹی کے ایشوز ہیں، بے شک وہ مینٹل ہیلتھ ہے، لیٹس سے وہ سیکشول ہیلتھ ہے، وہ آپ کا میوزک ہے، وہ آپ کا خواتین کا بزنس میں آنا ہے، تو یہ والی گفتگو کو ہم ریفرنس پرانا کیوں نہیں دیتے یا کیوں نہیں لے کے آتے ہیں؟ کئی وجوہات ہیں اس کی. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ عالم جو روایت سے جڑا ہوا ہے وہ اپنی روایت کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. جو روایت کے ساتھ ساتھ جدیدیت کو بھی دیکھتا ہے اور وہاں سے بھی چیزیں لینے کی کوشش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق الحکمت
دالت المومن انا وجدہ التقطہ، کہ حکمت تو مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے اسے ملے وہ لے لے، جو کوئی اس کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے۔ تو خود ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے روایتی عالم میں اور وہ عالم جو روایت اور جدیدیت دونوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں میرا جو سوال یہ ہوگا کہ جو روایت کی آپ بات کر رہے ہیں، بیکاز جو ریفرنس پرانا ہے وہ بھی تو روایت سے ہی ہم نے لیا ہوا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جو روایت ہے نا، اس کے اندر اجتہاد نہیں ہے، اور جس چیز کے بارے میں ایک دفعہ کہہ دیا گیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ پھر متروک ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، ایون بعد میں بھی، ایک عرصے تک خواتین مساجد میں آ کے نماز پڑھا کرتی تھی، لیکن آپ بر صغیر پاک و ہند میں مساجد کو دیکھ لیں، وہ صرف مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو موٹر وے کے اوپر نا ایک الگ پورشن مل جائے گا خواتین کی نماز پڑھنے والا، لیکن گلی محلوں میں یا بڑی مساجد کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اچھے مالز کے اندر آپ کو ایک الگ کمرہ مل جائے گا خواتین کے لیے نماز پڑھنے کا، باقی بازاروں میں کہیں پر بھی کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ کوئی اگر پڑھنا بھی چاہے تو اسے اپنی نماز کو مس کرنا پڑے گا۔ تو یہ میں فرق کو بیان کر رہا ہوں کہ ایک صرف روایت جو جس طریقے سے پچھلے 300، 400، 500 سال میں جڑ پکڑ گئی ہے، پھر وہ اس کے مطابق ہی روایتی عالم اس کے مطابق ہی اپنے آپ کو لے کے چل رہا ہے۔ جہاں تک خواتین کے انٹرپرینیورشپ کی بات ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے مضاربت کی بنیاد کے اوپر کاروبار کیا اور لوگوں کو مال دیا اور نفع میں سے اپنا حصہ لیا کیا۔ تو یہ تمام چیزیں مثال بنتی ہیں، لیکن کوئی اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمل کرنے کے لیے آپ کو ول چاہیے، اور وہ ول آپ کو روایت میں نہیں ملے گی، وہ ول آپ کو ملے گی جدیدیت کے ساتھ جو لے کے چل رہا ہے چیزوں کو اور لوگوں کے لیے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ میں نے شروع میں بات کی کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل اب نہیں ہیں، شروع میں تھے اب ختم ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، اب سے زیادہ ہیں بلکہ زیادہ ہیں۔ اچھا بھائی، اس میں ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم صحیح جو جورسٹ تھے اسلام کے، ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور ان کے کام کے طریقہ کار کو دیکھیں، تو وہ آنے والے مسائل کی پیش بینی کیا کرتے تھے، فور کاسٹ کیا کرتے تھے کہ یہ آئندہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور اس فور کاسٹنگ کے نتیجے میں اس مسئلے کا حل بھی دیا کرتے تھے کہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو پھر ہم اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں۔ اچھا، اس طرح کے جو سوچنے کا عمل ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اندازے کی فقہ ہے، فقہ تقدیری کا، ایسی فقہ جو کہ آئندہ کے مسائل کو اس انداز سے بیان کر رہی ہوتی ہے، اسے فقہ تقدیری کہا جاتا ہے، جس کے اندر ایک مسئلہ خود سے کریٹ کر کے اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے، ایک ہائپوتھیسس قائم کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر پھر رزلٹ کے اندر مختلف سوالات لیے جاتے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے کون سا ایکوریٹ ہے، اور پھر وقت آنے کے اوپر اس مسئلے کا حل جو لوگ زیادہ طریقے سے اپنا رہے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ روایت کا یہ حصہ جس کا تعلق پیش بینی کے ساتھ ہے، یہ آج ہم ختم کیے ہوئے متروک ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ اجتہاد کے عمل کو یہ تصور کرنا ہے کہ اب ختم ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمیں اس طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو روایت کے ساتھ جڑا ہوا عالم ہے، اس کے نزدیک خواتین کا کام کرنا بھی شجر ممنوع ہے، خواتین کا باہر نکلنا اسے پسند نہیں ہے، وہ ابھی بھی یہی تصور کرتا ہے کہ جو ذمہ داری خاتون کے اوپر نہیں ہے تو وہ ذمہ داری خاتون کے اوپر کیوں ڈالی جائے، اور بات ہے بھی ایسے ہی، خاص طور پہ ذمہ داری کی بات کی جاتی ہے۔ ہاں، کوئی خاتون اگر اپنے باقی دیگر معاملات کو کرنے کے بعد بھی اتنا وقت نکالتی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے معاملے کے اندر انٹرپرینورشپ کر سکتی ہے، وہ کاروبار کر سکتی ہے، کوئی اور اپنی ایکٹیویٹی کر سکتی ہے، تو کوئی ممانعت نہیں ہے اس کے
کہ وہ نہ کرے، بالکل کرے، اجازت ہے اسے کرنے کی، کیوں نہیں کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پھر اسے تھوڑا سا بیک اپ دینے کی ضرورت ہے کرنے کے لیے. اور ہمارے معاشرے میں جو معاشرہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر جسے ہم پدرسری معاشرہ کہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر سارا کا سارا جو چکی کا پارٹ ہے وہ تو مرد کے اوپر گھومتا ہے اور اسی کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے تمام معاملات میں. تو یہ تو عورت کے اوپر اعتماد کرنے اور اسے اعتماد دینے اور اس کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی بات ہے کہ ہم کتنا کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں ضرورت تو ہے جدیدیت کی اور ماڈرنزم کی اور اجتہاد کی، لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اولڈ سکول اسکالرز ہیں یا جو دین کی وہ سائڈ جو ذرا اولڈ سکول کو زیادہ فالو کرتے ہیں، وہ بھی تو کہیں نہ کہیں الٹیمیٹلی آ جاتے ہیں پھر اسی جدیدیت پہ. اور اس کی اگزامپل یہ ہے کہ بر صغیر میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے بڑے اسکالرز جب لاؤڈ اسپیکرز آئے تو اس پہ فتوے تھے کہ جی اس سے تو وہ شیطان جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے، اور پھر میوزک، پھر اس کے بعد ایون ٹی وی، پھر اس کے بعد ایون یوٹیوب. اب وہ سارے لوگ جو پہلے 10 20 20 30 سال پہلے تھے، وہ کہیں نہ کہیں وہ سب سے بڑے یوٹیوب چینلز ہی شاید ان کے ہیں. تو الٹیمیٹلی تو ہم ادھر ہی آتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے ایک بچہ تو یہی کہتا ہے کہ جی اسلام تو بڑا پرانا سا دین ہے جی، یہ تو ماڈرنزم ہے ہی کوئی نہیں. آپ آخر میں ادھر ہی رہے ہیں. لیکن ہم اس کو پہلے کیوں نہیں اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ یار اگر مطلب ویسٹ اگر اے آئی کی طرف ابھی جا رہا ہے ایگزامپل کے طور پر، تو ہم ایسا جو مسائل جو یہاں اگلے 50 سال میں، 20 سالوں میں، 40 سالوں میں آ سکتے ہیں، ان کے اوپر کیوں نہیں اسلامی کانٹیکس کے اندر کوئی بات کر رہا؟ دیکھیے اس کی جو بنیاد ہے نا وہ نرسری ہوتی ہے نا، کہاں پہ ایک بچہ تیار ہو رہا ہے، کہاں پہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے، رویے کہاں پر تشکیل پا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو مادر علمی جس کو کہا جاتا ہے، جو بنیاد ہے، وہ آپ کا مدرسہ ہے، جامعہ ہے، وہ آپ کی مسجد ہے، وہ آپ کا گھر ہے. ہم یعنی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو زیادہ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا ڈاکٹر صاحب کو کہ یعنی مدارس کا جو نظام تعلیم آپ اس کو دیکھ لیجئے، وہیں سے ہی آپ نے سوچ بدل لی ہے نا نوجوانوں کی. کیا پڑھایا جا رہا ہے، وہ آیا کہ جدید تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے، وہ کس ضرورت کو پورا کر رہا ہے. یعنی مثال کے طور پر میرے پاس نوجوان آتے ہیں، 8-10 سال انہوں نے درس نظامی پڑھا ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان مسائل میں ایک مہارت رکھتے ہیں جو آج سے 200-400 سال 500 سال پہلے کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے نا جی. لیکن آج کی ابحاث مسائل اگر آپ ان کے سامنے رکھیں، وہ بالکل اس سے ناواقف ہوتے ہیں. اب یہ کس نے کرنا ہے یہ کام؟ اب یہ ہم نے کرنا ہے نا، جن کے ادارے ہیں، جن کے مدارس ہیں، جامعات ہیں. ہم اگر کسی پوسٹ پر ہیں، کلیدی عہدے پر ہیں، تو ہم کیا وہاں پر ریفارمز لا رہے ہیں؟ یہ بنیادی کام ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بنیاد کو تو نہیں تبدیل کرنا. حضرت شیخ سعدی نے کہا کہ جس بنیاد پر آپ دیوار کھڑی کریں گے، بنیاد ٹیڑھی ہے تو دیوار بھی اس کی ٹیڑھی، سریا تک یعنی ستارے تک بھی جائے تو وہ ساری ٹیڑھی ہوگی. آپ پہلے اس پر کام کریں نا. یعنی آپ کا جو نظام تعلیم ہے وہ خاص طور پر ہم چونکہ مذہب پر بیٹھے بات کر رہے ہیں، اگر آپ سیکولر پہ بات کرتے تو میں اس پر بھی کچھ گزارشات کرتا. یعنی مذہبی جو نظام تعلیم ہے اس میں کیا جدت ہے؟ کیا اس میں اقبال کو پڑھایا جا رہا ہے، علامہ اقبال کو؟ یا جو جدید مسائل جو سنت اور حدیث سے متعلق پیدا ہو رہے ہیں، یا جو ہمارے ہاں جدید مسائل فقہ کے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، کیا وہ ان سے ہمارا مفتی، ہمارا استاد، ہمارا طالب علم واقف ہے؟ اچھا، پھر جو استاد آ رہے ہیں ان کی آپ کیا جسے کہتے ہیں کنڈیشننگ کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں؟ 50 سال سے جو استاد بیٹھا ہوا ہے وہ بالکل آؤٹ ڈیٹڈ انداز میں، آؤٹ ڈیٹڈ طریقے سے پڑھا رہا ہے، اور جو وہ پڑھا رہا ہے وہ بھی اس نے آج سے 50 سال 40 سال پہلے سیکھا ہے، پڑھا ہے، وہ پڑھا رہا ہے. یعنی ہم جب تک بنیاد پر بات نہیں کریں گے اور یہ قدم نہیں اٹھائیں گے تو پھر یہی آگے لوگ آئیں گے اسی طرح کے. اچھا، پھر یہ آ کر جب مساجد میں آتے ہیں
آپ مجھے بتائیے کہ ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ بھی مساجد میں ہم نے گفتگو کیا کرنی ہے. میرے پاس بڑے بڑے نوجوان اور اچھے پڑھے لکھے نوجوان آتے ہیں, ان کا یہ سوال ہوتا ہے جی اچھی اچھی سوسائٹیز میں ہم جاتے ہیں, وہاں پر جمعہ پڑھتے ہیں, مولوی صاحب کبھی کسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, کبھی کسی کے پیچھے, جو پورا ہفتہ یا جو 8 سالہ درس نظامی پڑھا, جو انہوں نے سیکھا سمجھا. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک جملہ اپنے بارے میں بولا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے اندر سے درس نظامی نکالتے ہوئے 15 سال لگے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی براٹ اپ ہوتی ہے نا, آپ اس میں پلتے بڑھتے جوان ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ سارا کچھ اثر آپ کو نکالنے کے لیے کہ بھئی مجھے جدت کی طرف, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, جدید مطالعہ کرنا ہے, جدید مسائل کو سمجھنا ہے, وہ جو پیراڈائم ہمارا وہاں کا ہے, وہ تو آپ معذرت سے میں کہوں گا کہ یہ جسے کہتے ہیں نا بانجھ سسٹم ہے ہمارا نظام تعلیم, وہ ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو. میں قومی مسئلہ اس کو سمجھتا ہوں, میں کسی خاص یعنی جماعت کو, گروہ کو یا مسلک کو میں اس کی نہیں بات, میں اس کو قومی مسئلہ سمجھتا ہوں. تو اس قومی مسئلے پر جب ہم بیٹھ کر توجہ نہیں کریں گے, اس وقت تک یہی رزلٹ نکلے گا جو آپ سوالات اٹھا رہے ہیں. نوجوان نسل جو بات پوچھ رہی ہے, کیوں نہیں ایسے نوجوان, ایسے اسکالرز ہم پیدا کر سکے کہ جو انہی مدارس سے نکلیں اور آج کی ضرورت کو وہ پورا کریں. تو یہ جو بنیاد ہے نا جی, اس کو جب تک آپ فوکس نہیں کریں گے, اس پر توجہ نہیں کریں گے, تو آپ اسی طرح کے ہی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ سوسائٹی میں لاتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب جیسے ہم نے مسائل کی بات کی, ایک چھوٹا سا مسئلہ اگر ہم لیں, لیٹ سے سیکشول ہیلتھ ہے یا مینٹل ہیلتھ ہے. سیکشول ہیلتھ کو اگر ہم لیٹ سے لیتے ہیں, اس کے اوپر ویسٹ بہت زیادہ کام کر رہا ہے, پاکستان میں ڈیولپمنٹ سیکٹر بھی کام کر رہا ہوتا ہے, کچھ جگہوں کے اوپر اسکالرس بھی ہم نے آن اینڈ آف دیکھا بات کر رہے ہوتے ہیں. اب جو اس طرح کے ٹاپکس ہیں, اس کے اوپر اسلام کے اگین اگر آپ بالکل انیشیل ٹائم میں جائیں, یا اسلام اوور آل اس کے اوپر کیا بات کرتا ہے کہ یہ اب ایز این ایگزامپل بچوں کو سکھانا چاہیے, نہیں سکھانا چاہیے, اس کے اوپر ایجوکیشن جو ہے وہ جائز ہے, وہ حرام ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کہیں پہ جائز اور حرام کی بات نہیں آتی ہے, بات آتی ہے کہ کس عمر میں کیا سکھانا چاہیے. اصل چیز یہ ہے 8-9 سال کی عمر میں وہ چیزیں نہیں سکھانی چاہیے جو 16-17 سال کی عمر کے بچوں کو سکھانی چاہیے, اور نہ ہی سکھانے کا عمل موقوف کیا جائے کہ بچے کو پتہ ہی کچھ نہ ہو. بنیادی طور پہ جہاں پر ہم سیکشول ہیلتھ کی بات کریں گے تو یہ فرض بنتا ہے والدین کا. اب معاملہ یہ ہے کہ والدین اپنے وقت کے اندر خود بخود یہ چیزیں جانی گئیں, انہیں کسی نے نہیں بتایا. تو وہ جس طرح براٹ اپ کی بات ابھی ہو رہی ہے نا, تو پھر ہر باپ یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ چیز ایسی ہے کہ بچہ خود ہی سمجھ جائے گا, صحیح ٹائم پہ خود ہی سمجھ آ جائے, وقت کے ساتھ آ جائے گی سمجھ. کچھ چیزوں کی آ جاتی ہے, کچھ چیزوں کی نہیں آتی ہے, نقصان کا اندازہ بعد میں چلتا ہے پتہ. تو والدین کی تو میں سمجھتا ہوں انہی کی ذمہ داری بنتی ہے سب سے زیادہ کہ وہ سیکشول ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں, اپنے بچوں کو اس کے بارے میں آگاہی دیں. چھوٹے بچے ہیں انہیں گڈ ٹچ کا بیڈ ٹچ کا بتایا جائے, جو بالکل چھوٹی عمر کے بچے ہیں انہیں اس بات کا احساس کرایا جائے کہ جسم کے حوالے سے, اپنی باڈی کے حوالے سے ہمارے کیا حقوق ہیں اور یہ حقوق کس طریقے سے پامال ہوں گے. اور پھر اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے, جب ہم ریسرچ میں جاتے ہیں, جس بندے کے ہم جتنا اعتماد کر رہے ہوتے ہیں, یا عمومی طور پہ ہم فیملیز پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں, بھائیوں کے اوپر, چچوں کے اوپر, ماموں کے اوپر, اس طرح جو قریبی لوگ ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, ان پہ اعتماد ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بچوں کا ایکسپوجر ان رشتوں کے سامنے اوپن ہوتا ہے. وہیں پر ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسلام نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بچہ جب بلوغت کے قریب ہے تو اس کے بستر کو الگ کر دیا جائے. اب یہ والی بات تو کہیں پہ بات بیان نہیں کی جاتی ہے, بستر کیوں الگ کریں؟ سمپل سی بات ہے, کچھ چیزیں جو جسم کے اندر تبدیلی آ رہی ہے اور جسم جو چینج ہو رہا ہے, جو مائنر سے میجر کی طرف جا رہا ہے, تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اور پھر جذباتی وقت ہوتا ہے, تو اسلام نے تو بالکل اس کو صحیح ایڈریس کیا ہے.
اچھا پھر دیکھیں عبادات کے اندر بھی نا ہم نماز کو لے لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ طہارت پاکیزگی اس کا تعلق کتنا زیادہ سیکشول میٹر کے ساتھ ہے. انسان اگر ناپاک ہے تو وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا جب تک وہ پاکی نہ حاصل کر لے. اور آج تو 12 سال کا بچہ جو ہے وہ بھی اس کو بھی پاکی ناپاکی کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس فیز میں سے گزر چکا ہوتا ہے یا گزرنے والا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو بچے کو پتہ ہونی چاہیے. اب یہ بچے کو کون بتائے گا؟ سب سے پہلے تو بچے کے والدین ہیں جن کو چاہیے کہ وہ بتائیں، اس کے بعد ان کا ٹیچر ہے. لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ کہ ٹیچر بتانے کی کوشش کرے یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ سیکس کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور جب ہم لفظ سیکس بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایک ہی کام ہوتا ہے سیکس، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے. حالانکہ سیکچول ہیلتھ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کے کئی اسپیکٹ ہیں، اور جس کے اندر سیکس ایک چھوٹا سا اس کا حصہ ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ تو بہت میننگ فل ہیں اور بہت براڈ سینس کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ والدین کے بعد ٹیچرز کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کے بعد بنتی ہے معاشرے کی ذمہ داری، جو آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں. لیکن پہلے دو اگر طبقات صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری کو سر انجام دے لیں گے تو پھر ہمیں آگے جانے کی ضرورت اس طریقے سے نہیں ہوگی. اور ہم معاشرے میں جو بگاڑ دیکھ رہے ہیں نوجوان نسل کے اندر، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو تربیت کے مراکز تھے، جگہ تھی، اب ویسی نہیں رہی ہیں. اچھا پھر ایک اور بھی ہے معاملہ، جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اب وہ ایک بڑے بھرپور فیملی سسٹم سے سنگل فیملی سسٹم کی طرف منتقل ہو چکا ہے. پہلے چچے تائے اکٹھے رہتے تھے، دادا دادی ساتھ ہوا کرتے تھے، اس کی وجہ سے بڑا فرق پڑتا تھا، چیزیں بندہ سیکھتا تھا. 15-20 افراد رہتے ہیں تو بندہ سیکھتا ہے چیزیں نا. ٹھیک ہے اس میں کچھ خامیاں بھی تھیں، لیکن اب جب سے یہ سنگل فیملی سسٹم رہائش کا آیا ہے جہاں پہ بڑا کوئی نہیں ہے، اب مجھے بتائیے جس فیملی کے اندر باپ نے بھی جاب پہ جانا ہے یا کاروبار پہ جانا ہے، ماں نے جاب پہ جانا ہے، اور بچوں نے ڈے کیئر سینٹر کے اندر اپنا وقت گزارنا ہے، تو وہاں پہ کون ان کو بتائے گا، کون ان کو سکھائے گا؟ پھر ٹائم کی بھی بڑی کمی آ جاتی ہے. اور وہ وقت جو سیکھنے سکھانے کا ہوتا ہے، ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ تھکے آ رہے ہیں 5 بجے کے بعد 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد کس کا دل کرتا ہے کہ وہ 4 گھنٹے کی ڈیوٹی بچوں کے ساتھ پھر ہوتے ہیں؟ تو وہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں. اور جو تبدیلی ہے یہ وہی تبدیلی ہے جو 50 سال پہلے ہم نے ویسٹ میں دیکھی ہے. تو وہی تبدیلی ہم اپنے ہاں بھی محسوس کر رہے ہیں، خاص طور پہ شہروں کے اندر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس طرح کے ٹاپکس ہیں ان کو اور کس طرح لیٹس سے مین اسٹریم کیا جا سکتا ہے، جس میں یہ بھی نہ ہو کہ یہ تو ویسٹرن ایجنڈا ہے، اور اگین کوئی بھی ٹاپک ہو، بٹ اگر ہم لیٹس سے ابھی سیکشول ہیلتھ کی بات کریں اس کو، کہ اس میں اسلامک پرسپیکٹو ایک تو اور کس طرح بہتر دیا جا سکتا ہے، اور بہتر اس کو ہم کیسے کریں، لائک واٹس دا پروسیس؟ یا لیٹس سے کہ پرانے دور میں یہ چیز ہوتی تھی، مطلب کوئی ایجوکیشن تھی نہیں تھی، اگر تھی تو وہاں کیسے ہو رہی تھی؟ دیکھیے ہم مذہبی لوگ ہیں نا، پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، قرآن سے ہمارا تعلق ہے، یا ہم پڑھیں نہ پڑھیں لیکن قرآن مجید ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہاں سے اٹھا لیجئے بات، قرآن مجید نے جو جنسی مسائل ہیں ان کو کہاں کہاں کیسے کیسے بیان کیا ہے. قرآن مجید نے میاں بیوی کے تعلق کو بیان کیا ہے. قرآن مجید نے عورت کے ایام مخصوصہ جو مینسز کے دن ہوتے ہیں، جو ایام حیض جن کو ہم کہتے ہیں، قرآن مجید نے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے مسائل ہیں کہ بھئی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اگر تم ناپاک ہو تو تم طہارت حاصل کرو. ایک جگہ نہیں، بہت سے مقامات ہیں، ان کو اکٹھا کر لیا جائے. اچھا دوسرے نمبر پر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا رسول اللہ سے صحابیات خواتین آ کر سوال کرتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ ویٹ ڈریم عورت کو کب ہوتا ہے، یعنی اس کی کیا نشانی ہے؟ رسول اللہ نے اس کی نشانی بتائی.
خواتین آ کے اپنے خامدوں کے بارے میں کہ ان کی توجہ میری طرف نہیں ہے، یہ ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، جو میرا حق ہے، حق زوجیت، وہ یہ ادا نہیں کرتے، رسول اللہ سے آ کر. اور یہاں تک کہ جب ایک خاتون بات کر کے چلی گئی تو رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا تمہیں سمجھ آئی یا کیا کہنے آئی تھی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں ہمیں تو نہیں سمجھ آئی. آپ نے فرمایا کہ وہ یہ بات کر کے گئی ہیں خاتون، ان چیزوں کو اکٹھا کر لیا جائے. اچھا، تیسرے نمبر پر آپ یہ جو ہم کہتے ہیں ویسٹرن ایجنڈا ہے، یا آپ ایک طرف رکھ دیجئے اس کو. اسلام کی تعلیمات، فقہا کے جو اجتہادات ہیں وہ اتنے سفیشینٹ ہے جنسی مسائل اور جنسی تعلیم کے لیے. مثلا ڈاکٹر صاحب نے بھی پڑھا، میں نے بھی یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں. آپ نور العزا اٹھا لیں، پہلی کتاب فقہ کی، اس میں کتاب الطہارت شروع ہو جاتا ہے. اس میں سارے مسائل، جنسی مسائل بیان کیے جاتے ہیں. قدوری دیکھ لیں، کنز الدقائق دیکھ لیں، شرح وقایہ دیکھ لیں، ہدایہ دیکھ لیں، فتاوی عالمگیری دیکھ لیں، فتاوی شامی دیکھ لیں، فتاوی رضویہ دیکھ لیں، فتاوی ہندیہ دیکھ لیں. یہ سارے فتاوی، ان میں سے آپ مسائل کو نکال لیں. جہاں پہ بلوغت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، جہاں پر ویٹ ڈریم کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، جہاں پر میرج کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، عورت اور مرد کے تعلق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، جہاں پہ بچوں کے حوالے سے مسائل کو بیان کیا گیا. آپ اچھا، ہمارے علماء پڑھاتے ہیں، سارا کچھ کتابوں میں موجود ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پھر ہم سیکس ایجوکیشن کی مخالفت کس بنیاد پہ کرتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں بچہ، میں 14 سال کا تھا، میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھنا شروع کیا تو ہم نے یہ کتابیں شروع کی تھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی اسی طرح. اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب میرے کلاس فیلو میں ہیں. اچھا، ہاں، ہم نے اکٹھے دور حدیث کی ہے. تو یہ تو شاید نہ بتائیں لیکن میں نے بتا دیا. نہیں، مجھے بتانے میں کوئی نہ آر ہے نہ حرج ہے. تو دوست بھی تھے آپ لوگ اچھے؟ ہاں تھے، نہیں ہیں الحمدللہ اور رہیں گے. یعنی ایسے ہیں کہ ایک دوسروں کی شادیوں میں شرکت کی ہے اور آگے بچوں کی شادیوں میں شرکت ہے. تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کتنا گہرا تھا اور کتنی پرانی بات ہے تقریباً. یہ دعا زندگی کی کیجئے، انشاءاللہ ہم پوتے پڑپوتوں کی شادیوں میں بھی جائیں گے، شریک ہوں گے. آلموسٹ اوور اے پیریڈ آف 35 ایئرس. واو. تو ڈاکٹر صاحب کی شادی میں آپ مجھے شہبالا کہہ سکتے ہیں کہ میں ہی تھا. ساتھ ساتھ ایک اور دوست بھی ہیں ہمارے، وہ ناروے میں ہیں، ویس صاحب، وہ تھے یا میں تھا، ہم دونوں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھے. اس وقت جب بارات گئی تھی تو ہم ساتھ تھے. شاید یہ پہلی بارات ہے جو وقت پہ نکلی تھی گھر سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نصاب دیکھ لیجیے آپ، درس نظامی کا، اس میں یہ سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے. قرآن دیکھ لیجیے، حدیث پاک دیکھ لیجیے، آپ ہمارا درس نظامی دیکھ لیجیے. اس کو ہی ذرا آرگنائز کر لیا جائے اور کچھ اچھے طریقے سے بنا لیا جائے اپنے وقت اور حالات کے مطابق. تو میری ایک کوشش ہے، یعنی جب سے یہ بات شروع ہوئی، چونکہ ٹیلی ویژن پہ ہم پروگرامز کرتے ہیں تو ہمارے پاس بڑے اس طرح کے سوالات نوجوانوں کے آتے ہیں. تو میں کچھ دنوں سے یہ سوچ رہا ہوں کہ یعنی جو جنسی مسائل ہیں، جنسی تعلیم، اس کو درس نظامی، قرآن، حدیث، اس کے ساتھ وہاں سے لے کر اس کو جمع کر دیا جائے، مدون، یہ دکھا دیا جائے کہ یہ خود ہمارے علماء نے، فقہا نے ان مسائل کو ڈسکس کیا ہوا ہے. ہماری جو اصل جو ہے نا بدقسمتی، وہ جو ہم نے پہلے جہاں سے بات شروع کی تھی، وہ ہے ری ایکشن کا مسئلہ، رد عمل کا. یعنی اب یورپ ان مسائل کو اٹھا رہا ہے تو لہٰذا ہم نے یورپ کی بنیاد پر اس کی مخالفت کرنی ہے. اور کچھ اس میں بھی کوئی کہنے میں کوئی انکار نہیں ہے کہ یہاں پر ایجنڈے بھی آتے ہیں. اس کا آپ بھی نہیں انکار کریں گے، کوئی نہیں کرتا، ایجنڈا بھی آتا ہے خاص طریقے سے. لیکن ہمیں جس بات کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اچھا لے لیں اور جو اچھا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. سیدھی سی بات ہے. اب یورپ کو، مغرب کو اگر مطالعہ کریں، میں نے کوشش کی ہے کہ ڈیپلی میں اس کو پڑھوں. انگلینڈ کو پڑھا، جرمنی کو پڑھا، فرانس کو پڑھا، دیگر ممالک کو. ان کا جو سیکس ایجوکیشن کا جو طریقہ اور نظام ہے وہ اتنا اچھا اور مضبوط ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ مرحلہ وار، جیسے 3 سال کا بچہ ہے تو اس کو 5 سال تک، 6 سال تک، پھر 6 سال سے لے کر اس کو 8-9 سال تک لے جایا جائے، پھر 9-10 سے لے کر 13 تک، پھر 13 کے بعد آگے. تو ٹھیک ہے، ان کے اپنا طرز زندگی ہے، ہمیں اس سے اختلاف ہے، واضح بات ہے، ہم مسلمان ہیں، اس پر کون سا یعنی دو رائے ہو سکتی ہیں ہماری. اصل معاملہ تو یہ ہے نا کہ نوجوان نسل
جو گمراہ ہو رہی ہے, جو بھٹک رہی ہے, جس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, یعنی اس کو تو ہم نے بالکل ایک لاوارث بنا دیا نا. یعنی پھر اگر نوجوان جلوسوں میں جائے, پروٹیسٹ میں جائے, تخریب کاری کرے, فساد کرے, چیزیں توڑ پھوڑ کرے, پھر ہم کہتے ہیں یہ نوجوان, ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو. بھائی اللہ کے بندو, ایک علماء نے, ریاست نے, حکومت نے, ہم نے, والدین نے کیا اپنی ذمہ داری ادا کی ان کی تربیت کی؟ وہ نہیں ادا کی. اب جو نتیجہ آگے سامنے اب آ رہا ہے نا, جیسے پاکستان کی آبادی 25 کروڑ تک پہنچ گئی ہے, ابھی تو یہ یعنی 25 سال میں یہ 50 تک پہنچ جائے گی. تو جب یہ صورتحال جس ملک کی ہو, اور پھر آپ 70%, 72-3% آپ کا نوجوان ہو, اور آپ اس کو اس طریقے سے ضائع کر رہے ہوں, سیاست کی نظر, مذہب کی نظر, فرقوں کی نظر, تو وہاں پر پھر یہی نتائج آپ کے سامنے آئیں گے. جب تک ہم ایشو پر توجہ نہیں کرتے, مسائل پر, بغیر اس کے کہ مغرب ہے, یورپ ہے, فلاں ہے, فلوں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں اس سے غرض ہے کہ ہم نے اپنی نسل کو سنبھالنا ہے, تو ہم نے ان کو سیکس ایجوکیشن دینی ہے. اس کے بغیر مسئلے کا حل نہیں ہوگا. جو بھی آپ کو بے راہ روی نظر آتی ہے, یہ اصل میں جائز اور فطری راستہ جو جنسی تعلیم کا ہے وہ ہمارے ہاں اختیار نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے یہ بے راہ روی اور یہ آوارگی. دیکھیے, جس بچے کو استاد سیکس ایجوکیشن نہیں دے گا نا, جنسی تعلیم, یا ماں باپ نہیں دیں گے, اس کو پھر گلی کا اوباش دے گا, بدماش جو ہے نا, وہ پھر اس کو تعلیم دے گا. تو اس سے پہلے ہم اس کو سنبھال لیں اس کام کو. ڈاکٹر صاحب, اس کو ہم لوگ جو کریکولم ریفارم ہے وہ کس طرح مطلب کی جا سکتی ہے اسی کانٹیکس کے اندر؟ اور اس میں ظاہر ہے آپ نے ریلیجن کو بھی کانٹیکس میں رکھیں, تھوڑا سا کلچر کو بھی رکھیں, تو آپ کے خیال سے واٹ از دا رائٹ وے ٹو ڈو دس؟ جس طرح ابھی بات کی ہے کہ عمر کے حصے کر لیے جائیں, جیسے 3 سال سے لے کے 5 سال تک کا ایک عمر کا حصہ ہے, 5 سے لے کے 8 سال تک کا ہے, 8 سے لے کے 11 سال تک کا ہے, 11 سے لے کے 14 سال تک کا ہے, پھر 14 سے لے کے 18 سال تک کا. یہ عمر کے مختلف حصے ہیں. اس میں بچے کی نفسیات کے مطابق چیزوں کو تیار کریں اور ان چیزوں کو نصابی کتابوں میں شامل کیا جائے. دیکھیے, جب زینب جو قصور میں بچی تھی اس کا معاملہ ہوا, تو اس کے بعد زینب الرٹ بھی آیا. اس کے بعد پھر بچوں کے انہی معاملات کے حوالے سے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس نے 0 ایک لیسن تھا, اس کو اضافہ کیا اپنی چھوٹی کتابوں, چھوٹے کلاسوں کی کتابوں کے اندر. تو یہ چیز تو آنی چاہیے نصاب کے اندر. اور اب نصاب میں ظاہر بات ہے ہم اردو بھی پڑھاتے ہیں, اسلامیات بھی پڑھاتے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ اردو اور اسلامیات کے اندر اس کو کسی طریقے سے ایک چیپٹر کے طور پہ شامل کیا جانا چاہیے, اور اس چیپٹر کی تیاری عمر کے حساب سے ہونی چاہیے. تو یقینی طور پہ ہم چیزوں کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جو اسکول اور مدارس ہیں ان میں بھی ظاہر ہے جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں, بے شک وہ اسلامک اسکالرز ہیں, ان کی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن اس کانٹیکس میں امپورٹنٹ ہے, یا وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ والی سائڈ از کورڈ کہ بس آپ نے اس کو کریکولم کے اندر بس صرف ڈالنا ہے؟ نہیں, دیکھیے, ہر چیز کے پڑھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایون جب ہم درس نظامی جو دینی تعلیم ہے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں صرف پڑھانے کا الگ طریقہ ہے, نحو کا الگ طریقہ ہے, قرآن کا الگ ہے, حدیث کا الگ ہے, فقہ کا الگ ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ جو سیکس ایجوکیشن یا سیکشول ہیلتھ کے جو میٹرز ان کو بچوں کو بتانا ہے, یہ بھی خاص طریقے سے ان کو بتایا جائے گا. اس کے لیے خاص الفاظ استعمال کیے جائیں کہ بچوں کی ذہنیت اور سوچ اور ان کے لیول کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا. جب کبھی بھی آپ چھوٹے بچوں کو زیادہ کچھ دینے کی کوشش کریں گے, زیادہ بتانے کی کوشش کریں گے, تو وہ اس کو کور اپ نہیں کر پائے گا. وہ اس سے فائدہ کی بجائے اسے نقصان پہنچنے کا ہمیں خطرہ ہوگا. یعنی جس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہے, یہ جو بچوں کے تعلیم پہ کام کرنے والے اور کلو کرم پہ کام کرنے والے ہیں وہ ان چیزوں کو بہت اچھے انداز میں جانتے ہیں, اور دینی مدارس کے اساتذہ کو بھی ان سے مدد لینے میں کسی قسم کا کوئی آڑ نہیں محسوس کرنی چاہیے, اور اس بات کو نہ خیال کریں. اچھا, ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو ٹریننگ ہے اسے بڑا عجیب تصور کیا جاتا ہے, اور ٹریننگ لینے سے ہمیشہ اوائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ٹریننگ کو جسٹ ٹائم پاسنگ کے طور پہ لیا جاتا ہے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ٹریننگ ڈیز ہیں
وہ حقیقت میں اس شخص کو اپلفٹ کرنے کے لیے ہیں جس کی ٹریننگ کی جا رہی ہے. اگر وہ اس کو کیجولی لے گا تو وہ وہیں پہ کھڑا رہے گا جہاں پہ، اور کوئی نہیں چاہتا ہے، کوئی انٹرپرینور نہیں چاہتا ہے. اب چونکہ تعلیم بھی تو ایجوکیشن ہو گئی ہے نا، چلانے والے بھی اب بیسیکلی وہ اس کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ میرا سکول یا چین آف سکول ترقی کی بجائے تنازلی کی طرف آ جائے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ٹیچرس کی بہت اچھی ٹریننگ کریں. تو ان ٹریننگ کے اندر یہ ماڈول بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بچوں کو جسم سے متعلق امور کی آگہی ہے وہ کس عمر میں کتنی دی جائے گی. لاسٹلی مجھے اگر آپ بتائیں کہ اس میں جو کلیبریشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کا، مدارس کا، گورنمنٹ کا، وہ ایک تو کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کو کتنا بہتر یا افیکٹو بنایا جا سکتا ہے اس پوری چیز کو پراپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہ وہ کریکلم بھی بنے، وہ ظاہر آپ نے ایجوکیٹ بھی کرنا ہے لوگوں کو، بے شک مدارس کے لوگوں، اسکولس کے لوگوں، اور اس میں گورنمنٹ کا جو کردار ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، چونکہ میرا ریاست اور حکومت میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے یا میں اس طرح کبھی انوالو نہیں ہوا، ہاں اگر کبھی ایجوکیشن کے حوالے سے بلایا جاتا ہے تو میں حاضر ہو جاتا ہوں، کوئی اپنی طرف سے کوئی تجاویز دے سکوں کوئی تو وہ میں دیتا ہوں ضرور. جب بھی مجھے بلایا گیا کسی بھی جماعت نے کہہ لیجئے یا اسلام آباد میں بلایا گیا، تو اس پر بہترین پوزیشن پہ ڈاکٹر صاحب اس وقت موجود ہیں. یعنی کہ جیسے آپ نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر ہے یا سیکولر ایجوکیشن ہے یا مدارس ہیں، یہ بیٹھ کر ایک نصاب اس پر بنا سکتے ہیں جنسی تعلیم کے حوالے سے، کہ جو اسکولوں کے لیے بھی ہو، جو مدارس کے لیے بھی ہو. لیکن یہ جب تک مشترکہ طور پر اس پر بات نہیں ہوتی، گفتگو نہیں ہوتی، اسٹیک ہولڈرز جن کو ہم کہتے ہیں نا جی، جب تک ان کی انوالومنٹ، ان کا بیٹھنا، ان کی دلچسپی نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ کبھی بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگا. اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مدارس میں اس کا زیادہ جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ زیادہ آتا ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ چونکہ جو اساتذہ ہیں ان کی اس طریقے سے تربیت نہیں ہے. سکول کی پھر بھی یعنی ورک شاپ ہوں گی، ان کو کچھ ایکسپوجر بھی مل جاتا ہے، کوئی جدید نظام تعلیم سے ان کا تعلق بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ سب سے بڑی مشکل ہمیں مدارس کی طرف سے آتی ہے، اس کا سامنا کرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر جیسے یہ بورڈ ہیں مدارس کے، وفاق المدارس ہے، تنظیم المدارس ہے اور اس طرح کے بورڈ ہیں، اگر ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا جائے، ان سے اس مشکل ان کے سامنے رکھی جائے کہ اس وقت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، یہ جو آپ اس طرح کے کیسز سن رہے ہیں. دیکھیے، میں کہتا ہوں جذباتی تربیت یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جذباتی تربیت، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے غصے کا اظہار کہاں کرنا ہے، ہم نے محبت کا اظہار کہاں کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو چینلائز کیسے کر کے ہم نے چلنا ہے. یہ اس کی بہت ضرورت ہے ہمارے اداروں کو. تو اگر یہ جو بورڈ ہیں یہ بیٹھ کر ایک اس طرح کا نصاب تشکیل دیں اور اسکول کے لوگ بھی ساتھ شامل ہو جائیں، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح مدارس کے لوگوں کی بھی ایک لحاظ سے تربیت ہوگی اور سیکولر ایجوکیشن والوں کی بھی تربیت ہوگی، اور دوسروں کے درمیان جو ایک فاصلہ ہے، خلیج ہے، وہ بھی ختم ہوگی، تاکہ یہ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کریں. اور جب مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب مدارس کے لوگ اس سیکولر ایجوکیشن کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو جو سیکولر ایجوکیشن یعنی سکول، کالج، یونیورسٹی کے ہیں، وہ جس طرح سے جدید دنیا کو دیکھتے ہیں، جس طرح وہ باہر سے پڑھ کر آئے ہوتے ہیں، جس طریقے سے وہ ان مسائل پر بات کرتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ جب جامعات کے لوگ بیٹھیں گے ان کو بھی ایک ایکسپوجر ہوگا. اس سے وہ جو ان کا ایک ذہن میں یہ ایک شک سا ہوتا ہے کہ یہ باہر کا کوئی ایجنڈا ہے، وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی. جب یہ کنونس ہوں گے نا تو پھر آپ دیکھیں گے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ مذہب آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ایک لحاظ سے جسے ہم کہتے ہیں استعمال کیا جاتا ہے. جب آپ کہیں گے کہ آپ کا مذہب خطرے میں پڑ گیا، اسلام کی تعلیمات خطرے میں، واضح بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم. تو لہٰذا اس کا حل یہ ہے کہ مل بیٹھ کر اگر ڈاکٹر صاحب اس پہ بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. سارا بوجھ آپ نے ان کے کندھوں پہ ڈال دیا ہے. نہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے کندھوں پہ ویسے بھی بڑے بوجھ ڈالا ہے، تھوڑا سا یہ بھی ساتھ چل ٹھیک ہے. نہیں، بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ
ٹاپک, بٹ آئی تھنک اجتہاد مجھے لگتا ہے اس کے اوپر ہم جتنا جلدی آئیں, کیونکہ ابھی تو اے آئی اور پتہ نہیں آگے تو اس کے بعد کیا آنا ہے. اچھا, اب یہ سوال آنا شروع ہو چکا ہے کہ اے آئی کے فتوے کی کیا حیثیت ہے, کہ اگر آپ کو اے آئی کے ذریعے ایک فتویٰ پتہ چل گیا تو اس کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا. واو, ویری انٹرسٹنگ. ہاں, یہ میں نے نہیں سوچا, بٹ بالکل, کیونکہ ہر چیز تو اویلیبل ہے نا اے آئی کے اوپر. جو لیکن ہمارے ہاں کی جو اے آئی ہے نا, ہاں, وہ ہماری جیسے ہی ہے. اس کو ہم ڈیٹا ہی وہ دیں گے کہ ہمارے حق میں وہ فتویٰ ہے. تو لہٰذا وہ جو اے آئی باہر استعمال ہو رہا ہے نا, تو اس پر تو کچھ یقین کیا جا سکتا ہے, لیکن ادھر کا مسئلہ ہے بہرحال. بٹ بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. بہت شکریہ.